18 اکتوبر کا بام بلاسٹ میں بھی میں ان کے ساتھ ٹرک پہ تھی. میری پوری کمر جلی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی گود میں بٹھا کے اپنے ساتھ لے گئیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. جناب پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان سب کو ایک بار پھر سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزے کی باتیں ان سے ہو رہی ہیں. تو سینیٹر صاحبہ یہ بتائیے گا، شہری رحمان صاحبہ کے لیے زندگی کا سب سے تلخ ترین لمحہ کیا تھا، جس کو سمجھتی ہیں کہ میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا، شاید یہ کہ دوبارہ نہ آئے؟ جی آپ جو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں بڑا دلچسپ سوال ہے. میں مشکلات کے بارے میں پیچھے مڑ کے زیادہ سوچتی نہیں ہوں. میری یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی میں سوچتی ہوں کہ اس سے سیکھا کیا اور آگے بڑھو. مشکل حالات اور اپنے کریٹڈ ہوتے ہیں جی اکثر و بیشتر. محترمہ کی شہادت ایک میرے لیے بہت بڑا سانحہ تھا اور میں سمجھتی ہوں ملک کے لیے بھی تھا، ہم سب کے لیے تھا بے شک. جی تو وہ ایک ایسا وقت تھا جو بہت دن ہضم نہیں ہوا، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے ابھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اور مجھے شاید کرنا چاہیے، کلوزر چاہیے ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں میں نے نہیں ایکسیپٹ کیا ہے. میں ابھی بھی بہت سی باتوں میں وہی کرتی ہوں کہ بٹ بھی تو یہ کرتی تو اور آج کل کے حالات میں حالات بھی بہت تبدیل ہو گئے ہیں. تو آئی تھنک مینی آف us have not accepted including her children. کلوزر بہت مشکل چیز ہوتی ہے. تو وہ ایک بہت تلخ وقت تھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. 18 اکتوبر کا بام بلاسٹ میں بھی میں ان کے ساتھ ٹرک پہ تھی، لیکن وہ تو بہت آسانی سے گزر گیا. میری پوری کمر جلی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی گود میں بٹھا کے اپنے ساتھ لے گئیں بلاول ہاؤس. ہمیں پتہ نہیں تھا وہاں ہمیں کیا ملے گا. مشرف کا دور تھا. پھر لیکن صبح انہوں نے کہا شہری، میں انفارمیشن سیکرٹری تھی اس وقت پیپلز پارٹی کی، تو اگلے دن میں نے اپنے گھر پہ ہی کی ساری جو انٹرنیشنل میڈیا کی پریس کانفرنسز پیر پہ کھڑے ہوئے تھے، اور دوپہر تک کیونکہ ہم نے وہاں کرنی تھی، بلاول ہاؤس کو پریپیئر کرنا تھا فار ان کی پریس کانفرنس کے لیے، پہلی اتنے سالوں کے بعد جلا وطنی کے بعد. تو بڑے مشکل حال، لیکن وہ وقت گزر جاتے تھے، ان کے ساتھ سب گزر جاتا تھا ہنستے کھیلتے. ان اے سینس وہ بھی بہت دلیر خاتون تھی، پائے کی. بہت دلیر خاتون. ہم تو یہ سمجھ اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جس واقعے کا کراچی میں جو واقعہ ہوا کارساز پہ، اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ شاید لوگ یہ سوچ رہے تھے، حالانکہ لوگوں کی سوچ اس طرح کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید بے نظیر بھٹو صاحبہ اس وقت ایک لمبی ایک تحریک نہیں چلائیں گی. لیکن وہ پھر نکلی، اور انہوں نے کہا، جب میں ان کی پریس کانفرنس اس زمانے میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا میں پہلے سے زیادہ اپنے فیصلوں پر اب زیادہ یقین کرنے لگی ہوں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. وہ دبئی گئیں ایک ویکینڈ کے لیے شاید اپنے بچوں سے ملنے، تو لوگوں نے بات شروع کر دی اور LFO لگ گیا کہ یہ آئیں گی نہیں. تو وہ اسی فلائٹ پکڑ کے اگلے دن ہم ایئرپورٹ 4-5 لوگ گئے ان کو لینے. انہوں نے کہا بڑا استقبالیہ نہ کرو. ہم ان کو لینے گئے تو واپس آئے، اور اگلے دن سے ان کی الیکشن کیمپین شروع تھی. وہ لاڑکانہ سے وغیرہ شروع کرنا چاہتی تھی. پورے ملک کو 18 ایسے کوئی جلسے تھے، وہ ہم نے شیڈیول پورا جلسوں کا بنایا ہوا تھا. اور اس میں اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے رحمان ملک نے آ کے کہا بھی کہ آپ کی سیکیورٹی پر بہت سوالیہ نشان ہیں اور یہ پھر ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا پھر ہوا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھنا ہوتا میں دبئی رہتی، میں واپس یہاں ڈرائنگ روم سے سیاست کرنے نہیں آئی ہوں. اور سیاستدان وہی ہوتا ہے جو عوام میں آتا. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھا سیاست کرتے ہوئے، اور لوگوں کو ایسا لگا کہ جس طرح سے وہ اپنی آستینیں اوپر کر کے لوگوں کے درمیان اترتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ تو ہمارے سے نکل کر آئے، بالکل ہماری طرح ہیں. ان سے سیاست کرنا بہت لوگوں نے سیکھا، اور سیاست اسی کا نام ہے. عوام میں جائیں، ان سے پوچھیں. تو بھٹو فیملی میں ہے یہ جی ایک خاصیت ہے. بی کی بھی ہوتی تھی، ہمیشہ وہ ایک دم گھل مل جاتی تھی، اور بڑا خوشی ہوتی تھی، بڑی خوشی ہوتی تھی لوگوں کے ساتھ مل کے. وہ الگ رہ بھی نہیں سکتی تھیں، اور مطلب گاڑی سے کھول کے نا اپنی اکثر گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر لٹک رہی ہیں، اور وہ جو ان کے پولیس والا ایک بیٹھا ہوتا تھا کہ میڈم خدا کے لیے ان کو اندر لائیں، خدا کے لیے نہیں، مجھے لوگوں میں اپنے لوگوں سے پیار ہے.
تو یہ جینوئن بات ہے، اس میں کوئی، اور آپ ان کی تصویریں بھی دیکھ لیں، کھل اٹھتا تھا ان کا چہرہ نا، مسکراہٹ ایک جینوئن نظر آتی ہے اس میں، کوئی وہ آپ اس کو وہ نہیں فوٹو شاپ نہیں کر سکتے. بالکل. اور ان کے بیٹے کا بھی یہی صورتحال ہے. جب اس کو پہلے تو سیکیورٹی کے دائرے میں اتنا گھیر رکھا اتنے سال، کیونکہ پوری بھٹو فیملی کے ساتھ ایک یکے بعد دیگرے کیا سے کیا نہیں ہوا. آپ نے دیکھیں اتنی شہادتیں اور اتنی میتیں اس گھر سے اٹھیں کہ ظاہر ہے، اور دہشت گردی کا ایک سنگین دور پھر گزرا، آپ نے دیکھا بہت سال. تو اب وہ اکثر نکل جاتے ہیں دائرے سے کہ میں اس حصار میں میرا دم گھٹتا ہے، مجھے ملنے دو لوگوں سے. تو آج کل تو سیلفی کا دور ہے، تو میں اکثر کہتی ہوں بس کریں. بٹ یہ میں نہیں بولوں گا، پلیز سب کو کرنے دیں، اپنا پورا شوق پورا کرنے دیں. تو اکثر ہماری میٹنگز کے بعد 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں میں اکیلے لوں گا یا لوں گی، پھر ہم گروپ میں لیں گے، پھر میری بڑی ان کو پیشنس ہوتی ہے. سو یس، ان تینوں کا ایک ہے، اور وہی آستینیں اوپر چڑھا کے تقریر بھی، اور وہ انداز بھی وہی، سوچ بھی وہی. بس اب حالات دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سرخرو ہوں گے. سب سے ملک کے ینگسٹ فارن منسٹر بن گئے، مطلب دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، ان کی ایک سٹینڈنگ ہے. اور بھٹو صاحب بھی پہلی بار فارن منسٹر ہی بنے تھے نا؟ جی 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 بالکل. میں نے کہا بھٹو صاحب بھی سب سے پہلے فارن منسٹر ہی بنے تھے. جی بالکل، یہی بات ہو رہی تھی جب یہ تجویز آئی. اور آپ نے دیکھا کہ ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ بہت گریسفل، اور مطلب لوگوں میں، عوام میں ایک الگ ہوتا ہے، لیکن جب آپ ڈپلومیسی کے کانٹیکس میں ملتے ہیں، یا میں اکثر و بیشتر ان کے ساتھ رہتی تھی جب بھی ایمبیسڈر سے وغیرہ یا ملک سے باہر جاتے تھے، تو بہت ایک نپی تلی بات کرنا، میجرڈ بات کرنا، کوئی ایسی اونچ نیچ نہ ہو، اور مگر اپنے ملک کا ضرور مقدمہ لڑنا، یہ ایک بہت اہم بات ہوتی ہے. اور یہ توازن رکھنا اس طرح کے معاملات میں بہت ضروری ہوتا ہے. وہ کر پاتے ہیں میں سمجھتی ہوں، اور ان کا پھر ایک رسپیکٹ بھی ہے، لوگ ملنا بھی چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری سے ایک نام ہے، ایک شہرت ہے، والدہ کی وجہ سے، نانا کی وجہ سے بھی، اور اپنی اب بھی انہوں نے نام بنایا ہے پچھلے 5 سال میں. جہاں وہ گئے ہوں، میں ان کے ساتھ ڈیووس بھی گئی تھی. وائرل ہو جاتے ہیں ہر انٹرویو جو فورن ہوتا ہے ان کا. تو بالکل. اور ملک کا جو ایک مقدمے کے علاوہ مفاد اسٹیٹ کرنا، کبھی اکثر و بیشتر تضاد ہوتا ہے دوسرے ممالک سے جن کے ساتھ آپ رشتہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تضاد ہوتا ہے ان زمینی حقائق کے حوالے سے. تو ان کو پھر مینیج کرنا، ہم پیپلز پارٹی نے تو کیا بھی ہے اپنی دور حکومت نے. ہم نے شمسی ایئر بیس بند کیا. سلالہ کی شہادتوں کے بعد میں ایمبیسڈر، مجھے زبردستی لگایا گیا. تو اس وقت بھی ہم نے 7 مہینے اپنے باہمی رشتہ آلموسٹ سسپینڈ رکھا، اور وہ نیٹو سپلائی لائنز جو اس وقت ان کو شدید ضرورت تھی، پوری نیٹو کو بشمول امریکہ بہادر کو، ہم نے بند رکھی اور آنکھ میں آنکھ ملا کے لیکن توازن سے بات کی کہ دیکھیے ہمارے پارلیمان کی یہ خواہش ہے، اور جب تک آپ معافی نہیں مانگے، ہم آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگیں. تو آپ معافی مانگ لیں تو بہتر ہوگا، پھر ہم یہ سپلائی لائنز کھول دیں گے، اور آپ وہاں سے کوئی بھی اسلحہ کا آپ وہاں سے اب وہاں اور نہیں لے جا سکتے، کیونکہ خانہ جنگی اگر وہاں ہوتی ہے تو پھر پاکستان میں اس کے دور رس اثرات ہوتے ہیں. اور یہ بات ہم کہتے تھے، کہلواتے تھے، سب کچھ کر ڈالتے تھے. وہ ایران پائپ لائن شروع کی اس زمانے میں، انہوں نے 10 دفعہ کا سینکشنز لگیں گے. زرداری صاحب نے کہا ہوتے رہے، مجھے پہلے اپنے ملک کا مفاد دیکھنا ہے. ہماری گیس شارٹیجز ہوں گی، نیچرل گیس سستی ہوتی ہے، ایران کا روٹ نزدیک ہے. اور مجھے یاد ہے میں کراچی پاکستان آئی ہوئی، مجھے بلایا کہ تم ساتھ چلو گی میرے پائپ لائن لیں کے لیے. میں نے کہا پھر تو امریکہ مجھے واپس نہ بھیجیں. کہنے لگا نہیں بالکل دلیری سے جاؤ. اور یہی ہوا. انہوں نے کہا وہاں ایران میں، انہوں نے کہا میں اپنی امریکہ کی ایمبیسڈر کو لے کے آیا ہوں، یہ میسج سب کو کلیئر ہونا چاہیے. اور مجھے ساتھ جہاز میں لے کے گئے وہ.
تو یہ میسج کلیئر ہونا چاہیے کہ پہلے پاکستان کا مفاد ہوگا، ان سے بھی ہم ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے جناب، مجھے ایک بریک لینا ہے شریف صاحبہ، پھر واپس آئیں گے تو بات کریں گے. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے بھی اسلام آباد جانے کی کال دے دی اور وہ کہہ رہے ہیں میں 20 لاکھ لوگوں کو لے کر آ رہا ہوں. تو کچھ آپ موجود ہیں اور سیاسی بات نہ ہو تو یہ ناانصافی ہو جائے گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر اس موضوع پر بات کریں گے. مداخلت ہوتی ہے، آپ تو ایمبیسڈر رہی ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا. کوشش تو بہت ہوتی ہے، ہر ملک کی ہوتی ہے. ہم بھی کرتے تھے کہ جی فلاں آ رہے ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے. یہ عید کے بعد اب یہ خان صاحب جا رہے ہیں بھائی لانگ مارچ کی، انہوں نے کال بھی دے دی ہے. کیسا ماحول دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے اس وقت، کیونکہ اصل کرائسس تو اقتصادی ہے. ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم کیوں ان کو سے حکومت لے رہے ہیں، کہ ہمارا تو ان کا سارا ملبہ ہم پہ گرے گا. اور یہ بہت سنسیئر ڈیبیٹ تھی ہمارے اپوزیشن میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.